سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ نعيم في الدلائل عن معاوية بن حرمل فذكر الحديث وفيه خرجت نار بالحرة فجاء عمر رضي الله عنه إلى تميم رضي الله عنه فقال قم إلى هذه النار، فقال يا أمير المؤمنين من أنا وما أنا، فلم يزل بي حتى قام معه. قال وتبعتهما فانطلقا إلى النار. قال فجعل يحوشها بيده هكذا حتى دخلت الشعب ودخل تميم خلفها، وجعل عمر يقول ليس من رأى كمن لم يره، ليس من رأى كمن لم يره. وأخرجه البيهقي والبغوي كما سيأتي في التأييدات الغيبية في إطاعة النيران. انتہائی قابل احترام بزرگ دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے کامل استفادہ کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے کامل استفادہ کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، کائنات اور اسباب کا یقین نکلنا شرط ہے، پہلی بنیاد ہے۔ کائنات اور اسباب کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جب تک کائنات اور اسباب کا یقین نہیں نکلے گا، مسلمان اللہ کی قدرت سے کلی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات اور اسباب کا یقین، کائنات اور اسباب کا یقین مسلمان کو اللہ سے غافل کر دے گا، اللہ کے احکام سے دور کر دے گا۔ کائنات اور اسباب کا یقین مسلمان کو اللہ سے غافل کر دے گا اور اللہ کے احکام سے دور کر دے گا، اور یہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ سے غافل ہونا اور اللہ کے احکام سے دور ہونا، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے قدرت سے استفادے کے لیے کائنات سے یقین نکلنا شرط ہے۔ لیکن اس زمانے کا مسلمان کائنات میں ایسا کھویا ہوا ہے اور اسباب میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ مسلمان کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اس زمانے کا مسلمان اسباب میں، کائنات میں ایسا کھویا ہوا ہے، اسباب میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ یہ بات مسلمان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کائنات کے بغیر کیسے ہوگا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کائنات سے ہونا ہی دہریت ہے۔ کائنات سے ہونا دہریت کہتے ہیں اللہ کے انکار کو، دہریت کہتے ہیں اللہ کے انکار کو۔ کائنات سے ہونا ہی دہریت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں دوا میں شفا کی تاثیر، آگ میں جلانے کی تاثیر، پانی میں ڈبانے کی تاثیر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جی ہاں صحیح بات ہے، اسباب میں تاثیر ہے کیونکہ دلوں میں تاثر ہے۔ اسباب میں تاثیر دکھائی دے رہی ہے، کیوں کہ دلوں میں تاثر ہے۔ تم دلوں سے تاثر نکالو گے، اللہ اسباب کی تاثیر نکال دیں گے۔ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ تم دلوں سے تاثر نکال دو، اللہ اسباب کی تاثیر نکال دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سنو عجیب بات ہے، بڑی عبرت کی بات۔ حضرت فرماتے تھے ساری دنیا کے اسباب میں اللہ تبارک تعالیٰ دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرتے ہیں، یا تسلیط کا یا تسخیر کا۔ یا تسلیط کا کہ اسباب سروں پہ مسلط کر دیں گے، یا تسخیر کا کہ ساری دنیا کے اسباب خدمت میں دے دیں گے قدموں تلے۔ یا مسلمان اسباب کے نیچے آئے گا یا اسباب مسلمان کے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ تسخیر اور تسلیط، تسلیط سروں پہ مسلط کر دینا، تسخیر قدموں کے نیچے دے دینا۔ حضرت فرماتے تھے اس کی بنیاد یہ ہے مسلمان جس سبب کا تاثر دل سے نکال دے گا، اللہ وہ سبب مسلمان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تسخیر کا فیصلہ کریں گے۔ جس سبب کا تاثر، جس سبب سے ہونے کا یقین مسلمان دل سے نکال دے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ اسباب مسلمان کی خدمت میں دے دیں گے۔ اور جس سبب سے مسلمان متاثر ہوگا، اللہ وہ سبب مسلمان پہ مسلط کر دیں گے۔ جس سبب سے مسلمان متاثر ہوگا، اللہ وہ سبب مسلمان پہ مسلط کر دیں گے۔ عجیب بات ہے، جس غیر سے متاثر ہوتا ہے مسلمان، سنو، جس غیر سے مسلمان متاثر ہوتا ہے، اللہ مسلمان کو اس غیر کے حوالے کریں گے، اس غیر کو مسلمان پہ مسلط کریں گے۔ جس غیر سے مسلمان متاثر ہوگا، اللہ مسلمان کو اس غیر کے حوالے کر دیں گے، اس غیر کو مسلمان پہ مسلط کر دیں گے۔
اس لیے پوری قوت سے یہ بات کہنا چاہیے، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے۔ اسباب میں نہ وعدے ہیں نہ قدرت ہے۔ پوری قوت سے کہو اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ، اسباب میں نہ وعدے ہیں نہ قدرت ہے۔ ایک بات، اللہ کی قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین دلوں سے نکالو۔ دوسری بات، اللہ کی قدرت سے استفادے کے لیے ہر حال میں، ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں سب سے پہلے عمل کی طرف دوڑو اور مسجد کی طرف دوڑو۔ کس کی طرف؟ عمل کی طرف دوڑو اور مسجد کی طرف دوڑو۔ یہ دوسری شرط ہے اللہ کی قدرت کو بندوں کے موافق کرنے کے لیے۔ کوئی حال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حل کسی کی سمجھ میں نہ آتا ہو، اس مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے عمل کو مقدم کرو اور مسجد کی طرف دوڑو۔ مسلمان کو جتنا اللہ کی ذات سے یقین ہوگا، مسلمان کو جتنا اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہوگا، اتنا ہی مسلمان اعمال کی طرف دوڑے گا اور مسجدوں کی طرف دوڑے گا۔ اور عمل کی طرف دوڑنا، عمل کو مقدم کرنا اور مسجد کی طرف دوڑنا، سنو تو صحیح، عمل کو مقدم کرنا اور مسجد کی طرف دوڑنا، یہ اللہ کی قدرت کو مسلمان کے موافق کر دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کو مسلمان کے موافق کر دے گا، اور اللہ کی قدرت کا موافق ہونا ہی مسلمان کی کامیابی ہے۔ اللہ کی قدرت کا موافق ہونا ہی مسلمان کی کامیابی ہے، اور اللہ کی قدرت کا ناموافق ہونا یہ مسلمان کی ناکامی ہے۔ اللہ کی قدرت کا موافق ہونا ہی مسلمان کی کامیابی ہے، اور اللہ کی قدرت کا ناموافق ہونا یہ مسلمان کی ناکامی ہے۔ دیکھیے حضرات صحابہ، ان کے دلوں سے کیسے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، اسباب کا یقین، شکلوں کا یقین کیسے ان کے دلوں سے نکلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی مخلوق کیسے ان کے حوالے کر دی تھی۔ سہم ابن منجاب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک غزوہ کیا حضرت علی ابن حضرمی کے ساتھ، ہم چلے اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ ہم دارین پہنچے۔ دارین ایک علاقے کا نام، ایک جزیرے کا نام، دارین پہنچے ہم، تو ہمارے اور ان کے درمیان سمندر، دریا۔ کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا علیم اے جاننے والے، یا حلیم اے بردبار، یا علی اے برتر، یا عظیم اے بڑی عظمت والے، انا عبیدک ہم تیرے بندے ہیں، وفی سبیلک ہم تیرے راستے میں ہیں، نقاتل عدوک تیرے دشمنوں سے قتال کر رہے ہیں، اللہم فاجعل لنا الیہم سبیلا، اے اللہ ہمیں ان تک پہنچنے کا راستہ بنا دے۔ یہ دعا کی فتقحم بنا البحر، اور ہم سب کو لے کے دریا میں کود گئے، آٹے مارتا ہوا سمندر سب کو لے کر۔ اللہ، صاحب ابن منجاب کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب دریا میں داخل ہو گئے، پانی ہمارے گھوڑے کی پیٹھ تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر جو کپڑا بچھایا جاتا ہے وہاں تک بھی پانی نہیں پہنچا، اور ہم نے پورا دریا پار کر لیا، پورا دریا پار کر لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ابن مکابر نے دیکھا، جو کسریٰ کا جانب سے فوج کا سپہ سالار تھا، ذمہ دار تھا، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم۔ پھر اپنی کشتی میں بیٹھ کر بھاگ گیا، فارس جا کر مل گیا۔ آگے آئے گی سعد بن وقاص کی حدیث، دجلہ کو پار کرنے کے بارے میں، قادسیہ کے دن، اور حجر ابن عدی ایک صحابی، دیکھو تو صحیح، اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، اور صحابی ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حجر ابن عدی کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، کیا دشمنوں تک پہنچنے کے لیے یہ قطرہ تمہیں روک لے گا؟ دریا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قطرہ کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ قطرہ تمہیں دشمنوں تک پہنچنے، یہ قطرہ روک لے گا؟ پھر آپ نے آیت پڑھی، وما کان نفس تموت الا باذن اللہ، کوئی زندہ اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا ہے، کوئی زندہ اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا ہے، اور اس کے مرنے کا وقت تو اللہ کے علم میں طے ہے۔ پھر انہوں نے، حجر ابن عدی نے اپنا گھوڑا دریا میں داخل کیا، اور اس کے بعد سارے صحابہ نے اپنے گھوڑے دریا میں داخل کیے۔
جب دشمنوں نے دیکھا تو کہنے لگے دیوان دیوان، اجے یہ تو بت آ گئے، یہ تو دیو آ گئے، سب کے سب دے گئے، لڑے بھاگ گئے۔ اللہ ہائے لیکن ہمارا حال ایسا ہے، جب ہماری ذات کے ساتھ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہوتی ہے نا، اور ہماری جماعت کے ساتھ کوئی ایسی نصرت ظاہر ہوتی ہے، اتنا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ بجائے اپنے واقعات کا تذکرہ کرنے کے صحابہ کی نصرتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، بجائے اپنے واقعات کا تذکرہ کرنے کے صحابہ کی نصرت تذکرہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو شہرت سے بچانا ضروری ہے۔ ہاں دیکھو عجیب بات سنو، جو مشہور ہو جاتا ہے اس کی قبولیت متاثر ہو جاتی ہے۔ سنو غور سے بات، جو مشہور ہو جاتا ہے اس کی قبولیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ بڑی بڑی کرامتوں کے ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے کہیں وہ مشہور نہ ہو جائے۔ معاویہ ابن حرمل کہتے ہیں کہ ایک بڑی بھیانک آگ حرہ سے نکلی، ایک علاقہ مدینہ منورہ کے اطراف میں حرہ سے نکلی، بڑی بھیانک آگ، پورے مدینہ کو اپنے لپیٹ میں لے لے، ایسی ہی آگ نکلی۔ حضرت عمر فوراً مسجد میں تشریف لائے، فوراً مسجد میں تشریف لائے، عمل کو مقدم کریں، مسجد کی طرف دوڑیں۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، 109 ہجری کے مسلمان ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بھائی پرانے کو ہوتے ہوئے نئے سے کیا کہیں، اتنے سارے بڑے ذمہ دار موجود ہیں، نئے سے کیا کہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد صحابی کی دعا پر آئی ہے، اور صحابہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد تابعی کی دعا پر آئی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی مدد کسی کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انتہائی پرانے مسلمان، انتہائی پرانے صحابی، تمیم داری 109 ہجری کے مسلمان، مسجد میں تشریف لے گئے، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر انتظام میں بیٹھ گئے، جب فارغ ہوئے تو کہا کہ تمیم اٹھو، اس آنکھ کو بجھاؤ۔ اللہ اکبر، کیسی تواضع صحابہ میں۔ کہنے لگے امیر المومنین میں کیا اور میں ہوں کون جو اس آنکھ کو بجھاؤں، میں کیا اور میں کون جو اس آنکھ کو بجھاؤں میں۔ حضرت عمر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ تمیم کھڑے ہوئے اس آنکھ کو بجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ معاویہ ابن حرمل کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے پیچھے چلا، وہ دونوں اس آنکھ کے پیچھے چلے اور اپنے ہاتھ سے ایسے اس آنکھ کو ہانکتے چلے جا رہے ہیں جیسے بکری کا چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا، ایسے جمع کرتے ہوئے آنکھ کو لیتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ آگ اسی گھاٹی میں داخل ہو گئی جہاں سے نکلی تھی، اور تمیم اس کے پیچھے گئے، اس آنکھ کے پیچھے گئے، اسی گھاٹی میں جہاں سے وہ شعلہ نکلا اس کو وہاں داخل کیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ جس شخص نے اس واقعے کو دیکھا ہے، اللہ کی اس قدرت کو دیکھا ہے، نہ دیکھنے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ جس نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھنے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی کرامت، اور صحابہ اس کے چھپانے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارا حضرت فرماتے ہیں کرامتوں کا تذکرہ مت کرو، کرامتوں سے شخصیات کا تعارف ہوگا۔ انبیاء اور صحابہ کی نصرتوں کا تذکرہ کرو، اس سے اللہ کا تعارف ہوگا۔ کرامتوں کا تذکرہ مت کرو، اس سے شخصیات کا تعارف ہوگا۔ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو نصرتیں ہوئی ہیں ان نصرتوں کا تذکرہ کرو، اس سے اللہ کا تعارف ہوگا۔ اللہم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جزا اللہ عنا نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأهله۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سنیں۔
اپنے سامان کی اور اپنے ایمان کی خود حفاظت فرمائے. ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے یہ دعائیں مانگی جائیں. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اب جو ہے باتیں نہ کرے، موٹا کپڑا بچھائے، بغیر آرام نہ فرمائے. تہجد کا اہتمام، اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائے. ختم تہجد 5:03 پر ہوگی انشاءاللہ. آگے کل کے اعلان یہ ہے، کل فجر کی نماز کے بعد یہیں پر بیان ہوگا انشاءاللہ. 10:15 بجے سے تعلیم کے حلقے ہوں گے. اس کے بعد روانگی کی بات ہوگی. باہر کے حصے میں یہیں پر جو ہے کارگزاری ہوگی، واپسی کی بات ہوگی. ظہر کے بعد MS میں تعلیم ہوگی انشاءاللہ، تعلیم کے حلقے ہوں گے. اور مغرب کے بعد یہیں پر بیان ہوگا انشاءاللہ. عشاء کے بعد انشاءاللہ یہیں پر حیات الصحابہ سیرت پاک کی تعلیم ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.